ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہے، اللہ کی قسم قرآن کے کہنے کے مطابق رحمت للعالمین ہیں، لیکن کیا ہم نے نبی علیہ السلام کی رحمت کے تقاضوں کو سمجھا؟ اب اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا اعلان کہاں کیا؟ سورہ انبیاء، مکی سورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے تشدد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اسلام کے مقابلے پر پورا معاشرہ کھڑا ہوا ہے۔ وہاں اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کو تسلی کا سامان دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا۔ یہ آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں، مکی صورت ہے، یہ آپ کو اپنے لیے زحمت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہیں کون؟ آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی اپنی زبان بولنے والے، آپ کے اپنے قوم کے افراد جو نبوت ملنے سے پہلے آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، اب وہی لوگ آپ کو اپنے حق میں زحمت سمجھ رہے ہیں۔ رسول آپ کسی کے حق میں زحمت نہیں ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب محمد علیہ السلام کے رحمت للعالمین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کا سینہ سمندر تھا، آپ کے سینے میں دوست کے لیے بھی گنجائش تھی، دشمن کے لیے بھی گنجائش تھی۔ نبی علیہ السلام ہر ایک کے خیر خواہ تھے، اپنے کے لیے بھی خیر خواہ تھے، اور جو بیگانہ تھا اس کے لیے بھی خیر خواہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ہمدرد تھے، جس کو جانتے تھے اس کے لیے بھی اللہ کے رسول کے سینے میں ہمدردی تھی، جس کو نہیں جانتے تھے نبی علیہ السلام کے سینے میں اس کے لیے بھی درد موجود تھا۔ اب ہم غور کریں، ہمارے سینے کیا رحمت سے بھرے ہوئے ہیں؟ ہم سماجی زندگی میں اپنے آپ کو ٹٹولیں تو کیا ہر رشتے کے لیے احترام موجود ہے؟ ہر رشتے کو جوڑنے والے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بنانے والے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم نے کبھی اپنی انانیت کا سریا اپنے گلے سے اتارا ہے؟ جو ہم سے دور ہے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے ہم نے؟ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ آیت تو پیش کرتے ہیں، لیکن اپنی سماجی زندگی میں دیکھیں، کیا ہمارے پاس ہمارے سینوں میں نبی علیہ السلام کی رحمت کا کوئی ادنا شائبہ بھی موجود ہے؟ ہم اپنی معاشی زندگی میں اتر جائیں تو کیا رحمت ہمارے سینوں میں ہے؟ ہم ایمانداری سے سودا بیچ رہے ہیں، ہم انصاف کے ساتھ سودا گری کر رہے ہیں؟ کیا ہم حلال پر اکتفا کرتے ہیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں؟ کیا ہم دو نمبری سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں؟ کیا بے ایمانی فراڈ تو ہم نہیں کر رہے؟ پھر اپنی ذاتی، اپنی گھریلو اور اپنی کاروباری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد جو پیسہ ہمارا بچ جاتا ہے، کبھی ہم نے اس کا بہاؤ غربت مٹانے کے لیے کیا ہے؟ ہم اپنی مذہبی زندگی میں آئے، یہ آیت تو بڑا دھڑلے سے پیش کی جائے گی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا ہمارے سینوں میں رحمت موجود ہے؟ ہم اپنے مذہبی مخالف کا نام ادب سے لے پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مذہبی مخالف کا احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ نام لے پاتے ہیں؟ ہم سیاسی زندگی میں جائیں اور اپنے سینوں کا جائزہ لیں، رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ جو ہمارا سیاسی مخالف ہے، آگ بگولا ہے، ہم منہ سے جھاگ نکلتا ہے، آنکھوں سے شرارے برستے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو دوستو، جب تک امت مسلمہ نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو نہیں سمجھے گی، نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو ادا نہیں کرے گی، انہی حالات میں رہے گی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں نا۔ باقی اسلامی دنیا شاید کسی حد تک بہتر ہو ہم سے، ہم پاکستانی مسلمان جس بھیڑ بکری کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، الامان والحفیظ، کان کو پکڑ لے بندہ،